یا آستین وغیرہ کی چوتھائی پر اگر خفیفہ لگتی ہے اور پوری لگ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو پاک کرنا ہوتا ہے. باقی جو امیر السنت نے ارشاد فرما دیا ڈیٹیل بہت زیادہ ہے تو یہ بحر شریعت اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالہ اس میں سے معلوم کیا جا سکتا ہے. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالہ ہے نا، یہ میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ یہ مہربانی کر کے اپنے موبائل میں اگر ہو سکے تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے، اور اسپیشلی جو گھر میں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان سے بھی درخواست ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور یہ لکھیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. فری ڈاؤن لوڈ کر لیں اور مہربانی کر کے اس کو ایک بار نہیں، اس کو چند بار پڑھیں تاکہ کس کی نجاست کا کیا حکم ہے وہ، اور کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں. وہ واشنگ مشین کا دور ہے اور اس میں کافی ڈیٹیل اور بڑا کسی حد تک کوشش کی گئی آسان انداز سے ہمیں سمجھانے کی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایک بڑی تعداد، یعنی بہت بڑی تعداد ہے جو اس معاملے میں اسے علم نہیں ہوتا. تو اس علم کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں یہ بھی عرض کروں گا حضور، اس کا علم ہونا نجاست کا، پاکی ناپاکی کا، کپڑے پاک کرنے کے تعلق سے. تو یہ گھروں میں جو اسلام بہنیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں یہ، اور پھر جو پیشاب والے ہوتے ہیں، دیگر نجاست والے ہوتے ہیں یہ، اور بعضوں کا تو بڑا عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. ایسا مطلب وہ ڈائپرس وغیرہ ہوتے ہیں نجاست سے بھرے ہوئے، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے بعضوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ چھٹوں سے یا اس طرح چیزوں سے بچنا ہے، اور کپڑے پاک ناپاک الگ کرنے ہیں دھونے کے تعلق سے بھی. اس میں بھی اگر میری درخواست ہے کہ اگر آپ کچھ بیان کر دیں اسلام با اسلام بہنوں کو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ فرض علوم میں سے ہے، اس کی معلومات نہیں ہوگی تو نماز پڑھے گا کیسے؟ یہ فرض ہے اس کی معلومات ہونا کہ یہ ناپاکی اور کتنی ناپاکی، کون سی ناپاکی، نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ. آپ مثال میں ایک دوں غلیظہ اور خفیفہ کی. ایک تو انسانی پیشاب وغیرہ تو ہے ہی نجاست غلیظہ، پرندوں میں بھی غلیظہ اور خفیفہ کا ہے. جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے تو پرندہ پرول ہے لیکن اونچی اڑان نہیں ہے، جیسے مرغی ہے، بطخ ہے. تو اس طرح کے جو پرندے جو اونچی اڑان نہیں ہے جن کی، تو ان کی بیٹ وہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے. اور جو مطلب حلال پرندے جن کی اونچی اڑان ہے، یہ تو حلال پرندوں کی مثال دی میں نے، مرغی، بطخ، یہ حلال پرندے ہیں. ان کی چونکہ یہ اونچی اڑان نہیں ہے تو ان کی نجاست غلیظہ. اور جو اونچا اڑتے ہیں حلال پرندے جیسے چڑیا ہے، کبوتر ہے، تو ان کی بیٹ کبوتر کی، چڑیا کی پاک ہوتی ہے. ہاں، جو اونچا اڑتے ہیں حرام پرندے جیسے چیل، کوا وغیرہ، باز، تو ان کی بیٹ جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے. یہ سب کی معلومات کرنا چاہیے اپنے کو. تو اس رسالے میں ملے گا، بہار شریعت میں زیادہ تفصیل ملے گی دوسرے حصے میں. اور یہ جاننا تو چاہیے. گھروں میں تو بڑا عجیب انداز ہوتا ہوگا کہ وہ پاک ناپاک کپڑے بھی اکٹھے دھلتے ہوں گے، اور ایک کپڑا ہے ناپاک، اب وہ دوسرے کپڑوں میں اس کو ڈبو دیا پانی میں، دوسرے بھی کپڑے پاک ڈال دیے. میلا ہونا ناپاکی نہیں ہے، میل اور چیز ہے اور نجاست اور چیز ہے. تو اب ناپاک کپڑا پاک کپڑوں میں پانی میں ڈال دیا بالٹی میں، یہ سارے کپڑے ناپاک ہوئے. یا اسی طرح مشین میں ڈال دیا تو یہ سارے کپڑے ناپاک ہوئے. تو اس لیے کوئی ناپاک کپڑا ہو نا تو اس کو تو الگ سے پاک کرنا چاہیے. اب ایسی مشینیں آتی ہیں کہ جس میں پانی میں پہلے ناپاک کپڑا تو الگ سے ہی پاک کرنا ہوگا، ورنہ وہ پاک سارے کپڑے ہوں اس سے پہلے سب ناپاک ہو جائیں گے نا. پاک کپڑے کو بلا مجبوری ناپاک کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے نا. تو اس لیے وہ ناپاک کپڑے کو تو الگ سے ہی پاک کرنا ہوگا. پہلے میل کچیل بعد میں سب کے ساتھ اس کا اتاریں، لیکن نجاست یہ بھیج جائے تو یہ اس میں مشین میں یہ اس پہ ڈالا ناپاک کپڑے کو. تو اب یہ کہ وہ پانی اس میں بہے گا، ایک طرف سے آئے گا دوسری طرف سے جائے گا، تو یہ مائع جاری پانی ہو جائے گا. تو یہ نجاست کو جب لے گیا، ذہن اپنا خیال جم گیا کہ نجاست کو لے گیا، تو اب یہ پاک ہو گیا. جبکہ واقعی نجاست
لے گیا ہوا، خالی من کو منا لینا نہیں، انہیں سمجھ پڑتی ہو کہ واقعی یہ نجاست لے گیا، خیال جم گیا، ظن غالب جس کو بولتے وہ آ گیا، تو اب یہ پاک ہو گیا۔ اب بھلے اس میں دوسرے میلے کچیلے کپڑے ڈال دیے جو کہ ایکچولی ناپاک نہیں تھے، پاک تھے، اب اس میں سب ملا کے دھونے میں حرج نہیں۔ کپڑے پاک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ بالٹی میں ناپاک کپڑے ڈال کر اوپر سے نل کھول دیجئے، کپڑوں کو ہاتھ یا کسی سلاخ وغیرہ سے اس طرح ڈبوئے رکھیے کہ کہیں سے کپڑے کا کوئی حصہ پانی کے باہر ابھرا ہوا نہ رہے۔ جب بالٹی کے اوپر سے ابل کر اتنا پانی بہ جائے کہ ظن غالب آ جائے، یعنی خیال جم جائے کہ پانی نجاست یعنی ناپاکی کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو اب وہ کپڑے اور بالٹی کا پانی نیز ہاتھ یا سلاخ کا جتنا حصہ پانی کے اندر تھا سب پاک ہو گئے، جبکہ کپڑے وغیرہ پر نجاست کا اثر باقی نہ ہو۔ اس عمل کے دوران یہ احتیاط ضروری ہے کہ پاک ہو جانے کے ظن غالب سے قبل ناپاک پانی کا ایک بھی چھینٹا آپ کے بدن یا کسی اور چیز پر نہ پڑے۔ بالٹی یا برتن کا اوپری کنارہ یا اندرونی دیوار کا کوئی حصہ ناپاک پانی والا ہے اور زمین اتنی ہموار نہیں کہ بالٹی کے ہر طرف سے پانی ابھر کر نکلے اور مکمل کنارے وغیرہ دھل جائیں، تو ایسی صورت میں کسی برتن کے ذریعے یا جاری پانی کے نل کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس سے بالٹی وغیرہ کے چاروں طرف اس طرح پانی بہائیے کہ کنارے اور بقیہ اندرونی حصہ بھی، بالٹی کا اوپری حصہ اندرونی کوئی ہو تو وہ بھی دھل کر پاک ہو جائیں، مگر یہ کام شروع ہی میں کر لیجئے، کہیں پاک کپڑے دوبارہ ناپاک نہ کر بیٹھیں۔ حوالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالہ جو ہے نا، اس کا پیج نمبر 30 سے لے کر 31 32 31۔ ہاں، ایسی نجاست کہ جس کو ہم نے کوشش کی ملا مسئلہ، اب وہ اس کا اثر جاتا ہی نہیں ہے، دقت ہے، بدقت اس کا اثر جاتا ہے، تو یہ پاک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اب یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کا سوڈا یا جو بھی ان کے جو بھی کیمیکلز آتے ہیں اس کے ذریعے اس کو اثر کو زائل کریں، ختم کریں تو ہی پاک ہوگا، یہ شرائط میں سے نہیں ہے۔ بہت دقت یعنی کہ مشکل سے جاتا ہے اس کا اثر، تو یہ پاک ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ خالی میں دل کو منا لیا کہ پاک ہو گیا اور سامنے ہی نظر آ رہا ہے۔ بعض نجاست تو ایسی ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، بعض وقت پیشاب بھی سوکھ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ لگا ہوا ہے، تو یہ آسانی سے ان مانو کر پاک ہونے کا گمان غالب آئے گا۔ اب بڑی نجاست کلرڈ، تو اس میں پھر اسی طرح سے دیکھنا ہوگا دقت والا کہ آپ نے اس کو تھوڑا ہلایا جلایا ملا مسئلہ، اب بھی نہیں جا رہا اس کا کلر دبا، تو یہ پاک ہوگا۔ تاہم اتنا پانی بہا دیں کہ نجاست کو گمان غالب ہو کہ بہا کر لے گیا، تو اس میں بہرحال یہ سارا سیکھنا پڑے گا۔ ہم نے ایک بار بولا بجلی ٹرپ ہو گئی آپ کی، بچے نے آ کر جھپی ڈالی آپ کو، گھروں میں تو یہی ہوتا ہوگا نا، سنتے ہیں تو وہاں کا نہ اور نہ کا ہاں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رسالہ کتاب کا مطالعہ یہ بہت ضروری ہے، اور پھر یہ کہ ہمارا جو نشر مقرر ہے یہ اس کا بھی آپ سنیں، تو نشر مقرر وہ بھی مدنی چینل پر بھی آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے اپنے اوقات ہوتے ہیں، ٹائمنگز ہوتے ہیں۔ آپ اس کو یوٹیوب سے 24 آورس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے تو پہلے ایک عیسائی بھائیوں کو ذہن بھی دیا ہے کہ روز کا 25 منٹ جو بھی مدنی مذاکرے ہو گئے، کم از کم 25 منٹ روز سنا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز معلومات ہوگی۔ بھلے آپ نے سنا ہو، لیکن وہی میں نے بات دی نا کہ آدمی غافل ہو جاتا ہے، پیاس لگی جاتی ہے تو ٹھاؤں ٹھاؤں آ جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، آپ کو نہیں آئی؟ آپ کے ساتھ بیٹھا وہ چھینک مارا زور، اس نے چھینک ماری اور آپ کہاں کے کہاں نکل گئے، مدینے میں سے تو واپس آ گئے، یہ ہوتا ہوگا، سمجھے؟ تو بعض وقت بات پوری سمجھ میں یوں بھی نہیں آتی ہوگی، یکسوئی تو وہ یوٹیوب والا آپ دیکھیں گے نا، یا اس کے جو بھی کوئی سسٹم ہو اس کے، تو اس کے مطابق تو آپ انشاءاللہ آپ کو علم حاصل ہو۔ علم حاصل کرنے کی اگر تڑپ ہو نا